السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج انشاءاللہ جو حرف ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے بود۔ صاد تک الحمدللہ ہم اپنے حروف تہجی مکمل کر چکے ہیں۔ بود کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بود 3 حرفی حروف میں سے ہے، بود، الف اور دال، اس لیے ہم اس کو 3 حرفی حروف ہونے کی وجہ سے لمبا کر کے پڑھیں گے، 6 حرکات یعنی 3 الف کے برابر، جیسا کہ بود۔ سب سے پہلے میں یہ چیز بتاتی چلوں کہ اس کے بارے میں بہت زیادہ کنفیوژن پائی جاتی ہے اور مختلف آراء پائی جاتی ہیں کہ اس کی آواز زواد کی طرح ہے، اس کی آواز ضاد کی طرح ہے، اور بہت سے چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں کنفیوژن رہتی ہے۔ آج انشاءاللہ آپ کو ان سب سوالوں کے جواب ملیں گے، اور اس طریقے سے آپ کے سامنے ایک چیز رکھی جائے گی کہ آپ خود ڈیسیژن لیں، آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں ٹھیک۔ جس چیز پہ آپ کا شرح صدر ہو آپ اس کو اختیار کیجیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کا مخرج ہے حافۃ اللسان، جب اضراس علیہ سے لگے۔ حافۃ اللسان سے مراد زبان کا موٹا کنارہ ہے، یعنی اس سے پہلے ہم طرف اللسان ڈسکس کر رہے تھے، اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ زبان کے جو بالکل کنارے ہیں، باریک کنارے، وہ مراد لیے تھے۔ آپ دیکھیں جیسے جیسے ہم پیچھے کی طرف زبان کو دیکھتے ہیں تو اس کے کنارے موٹے ہوتے جاتے ہیں۔ آپ پکچرز پہ بھی دیکھیں کہ ایک سائیڈ ہے، یہ کنارہ ایک سائیڈ ہوتی ہے، لیکن پیچھے سے چونکہ کنارہ موٹا ہوتا ہے تو اس کو حافۃ اللسان کہا جاتا ہے۔ تو ضاد کے مخرج میں یہ والا حصہ زبان کا موٹا کنارہ استعمال ہوگا۔ اب موٹا کنارہ کہاں لگے؟ اضراس علیہ سے۔ اضراس کہتے ہیں داڑھوں کو، اور علیہ اوپر والی۔ آگے تو ہمارے دانت ہوتے ہیں نا 12، پیچھے پھر جو ہے وہ داڑھیں ہوتی ہیں، یعنی موٹے کنارے کے پیرالل سامنے جو ہے ہمارے داڑھیں ہوتی ہیں۔ تو داڑھوں سے جب موٹا کنارہ لگتا ہے تو ضاد ادا ہوتا ہے۔ آسان الفاظ میں زبان کا موٹا کنارہ اوپر کی داڑھوں سے لگے تو ضاد ادا ہوگا۔ اب اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، آپ تجوید کی کسی بھی کتاب کو اٹھا لیں، یہی مخرج بیان کیا جاتا ہے۔ امام ابن جزری جو ہیں انہوں نے اپنی جو کتاب ہے مقدمات الجزریہ، اس میں یہ مخرج بیان کیا ہے، اور تجوید کی جتنے بھی آگے کتابیں ہیں اور جتنے بھی اماموں نے اس پہ کام کیا ہے انہوں نے بنیاد اسی کو ہی بنایا ہے، مقدمات الجزریہ کو، اور ہر جگہ پہ مخرج یہی بتایا جاتا ہے۔ کنفیوژن کب پیدا ہوتی ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ نہیں اس کی آواز ضاد کی طرح ہے، یا ہم کہتے ہیں ضاد کی طرح ہے۔ اگر ہم فوکس کر لیں اس کے مخرج کے اوپر، جو ایگزیکٹ مخرج بیان کیا گیا ہے، تو پھر ساری ہی جو ابہام ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ اصل چیز تو یہی ہے نا کہ مخرج ہے کیا۔ جب ہم اس مخرج سے ادا کریں گے تو ہم ایگزیکٹ پوائنٹ تک پہنچ سکیں گے کہ آخر اس کی ساؤنڈ کیا ہے۔ اس کے مخرج میں آپ دیکھیں کہ آپ پکچر بھی دیکھ رہے ہوں گے، ایک سائیڈ کے جو زبان کا کنارہ ہے صرف اس کو کلر کیا گیا ہے، کیونکہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم اس کو زبان کو ادھر داڑھوں کے ساتھ لگا کے پھر واضح کس طرح سے کریں۔ تو بس آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو کلرڈ پورشن ہے یہ اپنے سامنے جو ہوں گی داڑھیں ان کے ساتھ جا کے لگے گا۔ اب ہوتا کیا ہے، چونکہ یہ موٹا کنارہ کافی لمبا ہوتا ہے، باریک کنارہ تھوڑا ہوتا ہے، موٹا زیادہ ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں داڑھوں کی تعداد بھی زیادہ ہے، دانت 12 ہوتے ہیں، 20 داڑھیں ہوتی ہیں، تو کافی لمبا مخرج ہے ضاد کا۔ یہ ہر فوراً ادا نہیں ہوتا، ٹائم ٹیکنگ ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، جب موٹا کنارہ داڑھوں کے ساتھ لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اب اتنا سارا پورشن جب زبان کا داڑھوں کے ساتھ لگ گیا، دونوں حصے جب آپس میں ٹکراتے ہیں تو آبویسلی ایک پریشر آتا ہے، اور اس پریشر کی وجہ سے جو زبان ہے اس کا باریک کنارہ آگے والا وہ بھی آگے کی طرف موو ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب زبان کا موٹا کنارہ داڑھوں کے ساتھ لگے گا تو پریشر تو آگے آئے گا، زبان تھوڑی سی آگے کو موو کرے گی، اور جب زبان آگے کی طرف آئے گی تو جو ٹپ ہے وہ سامنے والے دانتوں کے ساتھ ٹچ ہو جائے گی۔ اب ہوتا کیا ہے، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب پریشر سامنے والے دانتوں پہ آتا ہے اوپر کے دانتوں کی طرف تو وہ دال کی طرح بن جاتا ہے، اور جب آگے سے ٹپ لگتی ہے اور پریشر نیچے والے دانتوں کی طرف چلا جائے تو وہ زو کی طرح ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اصل میں مخرج یہ نہیں ہے، مخرج پیچھے موٹا کنارہ ہے۔ اب آپ نے اس پوائنٹ کو سمجھنا ہے۔ نیچے دیکھیے ایک چھوٹی سی پکچر میں آپ کو 2 حصے بتائے گئے ہیں ڈیفرنٹ کلرز کے ساتھ، ایک ریڈ ہے اور ایک یلو ہے۔
ریڈ کلر جو ہے وہ ایکچولی اس کا ایگزٹ پوائنٹ ہے ضاد کا، اس کا مخرج ہے، اور اس کو آپ پریشر پوائنٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ بیسیکلی دباؤ آپ نے پریشر اس حصے پر رکھنا ہے، یہاں سے ضاد کی آواز جنریٹ ہوگی۔ لیکن جیسے میں نے پہلے بتایا، جب یہ دو حصے آپس میں ٹکرائیں گے حلقہ لسان ادراسی حلیہ کے ساتھ، تو پریشر کی وجہ سے زبان آگے موو کر جائے گی اور آگے سے ٹپ جو ہے وہ ٹچ ہو جائے گی۔ جو یلو کلر سے آپ کو مار کر کے دکھایا گیا ہے، یہ بیسیکلی ٹچنگ پوائنٹ ہے۔ پیچھے سے جب پریشر آیا تو زبان موو کر کے ادھر آ کے ٹچ ہو جائے گی، اور یہ نیچرل ہے، یہ ہوگا، ظاہر ہے پریشر کی وجہ سے زبان آگے آئی ہے۔ اب یہ جو ٹچ ہونا ہے نا، یہ نیچرل ہے، اس کو ہم روک نہیں سکتے۔ ہم نے روکنا کس چیز کو، ہم نے پریشر آگے ٹپ پہ نہیں لانا، پریشر ہم نے حافۃ اللسان پہ ہی رکھنا ہے۔ آگے والا پورشن جو یہ ٹچنگ پوائنٹ ہے، بس اس پوائنٹ کو ذہن میں بٹھا لیں کہ پریشر پوائنٹ کیا ہے اور ٹچنگ پوائنٹ کیا ہے۔ اگر آپ کا پریشر پوائنٹ ضاد کے مخرج پہ ہی رہا اور آگے سے صرف زبان ٹچ ہوئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے پریشر بھی ساتھ ہی حافہ سے لاتے لاتے پریشر بھی آگے لے آئے، زبان آگے جا کے ٹچ ہوئی تو آپ نے پریشر بھی آگے اس کو فکس کر دیا، تو پھر اس کی آواز یا دال کی طرح ہو جائے گی، اگر ٹپ کا زیادہ پریشر اوپر کی طرف لے گئے اور اگر نیچے کی طرف لے گئے تو زوا کی طرح ہو جائے گی۔ آپ نے کرنا کیا ہے، پریشر جو ہے وہ ضاد کے مخرج پہ ہی رکھنا ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہے، آپ نے اس چیز کی طرف فوکس ہی نہیں کرنا کہ میری ٹپ کہاں جا رہی ہے، جدھر بھی جا رہی ہے آپ نے فوکس رکھنا ہے حافہ کے اوپر۔ بو بو بو، یہ دیکھیں پیچھے ہے سارا۔ اس میں آپ کو کیا ٹپ میں ایک دوں گی، وہ بہت ہی ہیلپ فل ہے۔ آپ اپنے جو ہاتھ ہے اس کو رکھیں گالوں کے اوپر، کیونکہ یہ زبان کا یہ والا حصہ نا جو گالوں کے اندر ہوتا ہے، موٹا کنارہ سائڈ۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ہاتھ رکھیں گال پہ اور اس حصے کو دبائیں۔ پہلے تو آپ یہ چیک کریں کہ آپ کا کس سائڈ سے نکل رہا ہے، کیا دائیں سائڈ سے نکل رہا ہے، بائیں سائڈ سے نکل رہا ہے، یا دونوں سائڈ سے نکل رہا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، دونوں سائڈز بھی لگ سکتی ہے، دائیں بھی لگ سکتی ہے، بائیں بھی لگ سکتی ہے، لیکن یوزیلی زیادہ تر بائیں سائڈ لگتی ہے۔ تو پہلے آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کا کون سے حصے سے آسانی سے نکلتا ہے۔ جب آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں گے، آپ آئیڈینٹیفائی کرنے کا طریقہ کیا ہے، آپ گالوں پہ ہاتھ رکھ کے چیک کر لیں اور پریشر رکھیں، دباؤ رکھیں سائڈز کے اوپر۔ جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ آسانی سے پریشر چلا جاتا ہے، دونوں سائڈز پہ رکھ کے دیکھ لیں، آپ کو خود فیل ہو جائے گا کہ کس طرف آپ کو آسانی ہو رہی ہے۔ اگر آپ کو فیل ہو گیا کہ فار ایگزامپل دائیں سائڈ ہے یا بائیں سائڈ ہے، لیکن زیادہ تر بائیں سائڈ ہی ہوتی ہے، تو پھر آپ اپنا ہاتھ گال پہ اسی حصے پہ رکھ کے اور پھر ادا کریں بو بو، اس سے آپ کو پریشر فکس کرنے میں بہت آسانی ہوگی۔ عموماً کیا ہوتا ہے، جب ہم اسٹوڈنٹ سے کہتے ہیں کہ ٹپ کو آپ نے انوالو نہیں کرنا زیادہ، تو اسٹوڈنٹ پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں ٹپ لگ رہی ہے، ٹپ لگ رہی ہے۔ تو یہ اسٹیٹمنٹ ہی غلط ہے کہ ٹپ نہ لگے، ٹپ لگے گی، کیونکہ پریشر کی وجہ سے زبان کی ٹپ آگے کو موو ہو کے لگ گئی ہے۔ آپ اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھیں کہ ٹچ ہو رہی ہے تو ہوتی رہے، بس پریشر آگے نہیں لانا۔ یہ اصل سمجھنے والی چیز ہے ضاد میں۔ اور ضاد کے اندر پھر ہم صفات کو اگر دیکھیں تو اس کے اندر سانس کی آواز نہیں ہوتی، تو مطلب یہ ہوا کہ زبان اور جو داڑیں ہیں ان دونوں کا آپس میں جو ٹکراؤ وہ مضبوط ہوگا، بیچ میں گیپ نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے پھر سانس بند ہو جائے گا، اور زبر کے ساتھ ہے تو منہ کھولے گا۔ اور امپورٹنٹ چیز یہ کہ یہ موٹا حرف ہے اور یہ زیادہ موٹا ہے، جیسے پکچر میں دیکھیں اس میں اینڈ بھی اٹھا ہوا ہے اور مڈل بھی اٹھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے تالو اور زبان کے بیچ میں گیپ تھوڑا ہو گیا ہے، آواز زیادہ گونجے گی، زیادہ ٹریپ ہوگی۔ آپ نے آواز کا دباؤ تالو کی طرف رکھنا ہے اور اس کو خوب موٹا کر کے ادا کرنا ہے، اور اس کے ساتھ چونکہ الف ہے تو الف کو بھی موٹا ادا کریں گے کیونکہ پیچھے ضاد موٹا ہے۔ ساری مد اسی الف پہ ہوگی، بو، جتنا مرضی آپ لمبا کریں، اور آخر میں دال ساکن ہے، ہونٹ پھیل جائیں گے، ہونٹ سیدھے ہو جائیں گے اور دال باریکی سے ادا ہوگا، اور ہم دال پہ کلکلا کریں گے کیونکہ دال کے اوپر جزم ہے۔ اور آپ ساؤنڈ کا فرق بھی دیکھ لیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم ضاد پڑھ رہے ہیں تو یہ دال کی طرح، یہ دال کی طرح نہیں ہے، میں بھی پڑھوں گی تو آپ خود ڈفرینس فیل کیجئے گا کہ ضاد کی ساؤنڈ ڈفرینٹ ہے اور دال کی ڈفرینٹ ہے۔ بود، یہ اینڈ پہ دیکھیں دال، اس کی آواز بالکل ڈفرینٹ ہے، آپ دیکھیں بو، یہ ایک بالکل ڈفرینٹ ساؤنڈ ہے، دا ڈفرینٹ ہے۔ تو اس لیے اب آپ یہ دیکھیں، آپ خود فیصلہ کر لیں، آپ صحیح مخرج پہ زبان لگا کے ادا کریں، یعنی حافہ پہ پریشر رکھیں، ٹپ پہ پریشر نہ رکھیں، اور پھر ادا کر کے دیکھیں۔ اگر آپ کا ضاد نکلتا ہے یا ضاد نکلتا ہے، یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایکچول صحیح طریقہ رکھ دیا جس طریقے سے آپ کو ادائیگی میں آسانی ہوگی، اور اصل مشکل اس میں یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات اسٹوڈنٹ حافہ پہ پریشر لا نہیں پاتے۔ جب آپ کا وہ صحیح فکس ہو گیا، ٹپ کنٹرول ہو گئی،
تو پھر آپ خود فیصلہ کر لیجئے گا. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. یہاں پہ میں ایک بات ضرور کلیئر کرنا چاہوں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت مشکل حرف ہے، تو نو ڈاؤٹ یہ مشکل ہے، لیکن یہ صرف غیر عربوں کے لیے نہیں، یہ عربوں کے لیے بھی مشکل ہے، کیونکہ برانڈ نیو بالکل ڈیفرنٹ ساؤنڈ ہے. اور عربی جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی عام بول چال میں اس طرح سے ان کا نہیں ہوتا کہ وہ پراپر ایگزٹ پوائنٹس کو ذہن میں رکھ کے نکال رہے ہوں، تو جب وہ بھی اس کو ادا کرتے ہیں تو ان کو بھی تھوڑی مشکل ہوتی ہے. بالکل برانڈ نیو ایک ساؤنڈ ہے، اور لیکن یہ مشکل نہیں ہے، اپنے ذہن سے یہ بات نکالنے کی مشکل ہے. بس مخرج پہ فوکس کر کے پڑھیں، انشاءاللہ جلد ادائیگی آپ کی ہو جائے گی. اور زیادہ آپ کو میں یہ چیز بتاؤں جو آپ کو فائدہ دے گی، وہ یہ ہے کہ پورا پڑھنے کے بجائے ضاد کو صرف پہلا جو پوائنٹ ہے اس کو سوئچ کریں. بو 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 بو، ہاتھ رکھ کے چیک بھی کرتے رہیں گال کے اوپر کہ پریشر کدھر آ رہا ہے. تو میں سٹیپس میں ذرا آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. سب سے پہلے تو آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ آپ کا کہاں سے ادا ہو رہا ہے. دونوں طرف ہاتھ رکھ کے چیک کریں کس طرح پریشر آسانی سے آپ لا پا رہی ہیں. جب آپ نے یہ آئیڈینٹیفائی کر لیا تو پھر آپ نے اسی حصے پہ پریشر رکھنا ہے. ہاتھ بھی رکھ سکتی ہیں اس جگہ پہ، اس سے کو پریشر دیں تاکہ آپ پریشر ادھر فکس بھی کر سکیں. اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ٹپ کو آپ نے کنٹرول نہیں کرنا، بس آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ تھرو آؤٹ جتنی دیر آپ اس کو ادا کر رہے ہیں آپ نے ہافا پہ پریشر رکھنا ہے. ٹپ آگے جا رہی ہے جاتی رہے، بس آگے پریشر تھرو نہیں کرنا، پریشر آپ نے ہافا پہ رکھنا ہے. انشاءاللہ یہ چیز آپ کو فائدہ دے گی. غلطیاں عموماً جو اس میں ہو جاتی ہیں میں نے پہلے بھی بتا دیا. ضاد اور ضاد جو ہے اس پہ تھوڑا سا ہوتا ہے کہ یہ ضاد کی طرح یا ضاد کی طرح ہے. اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ضاد کی طرح ہے تو بیسیکلی اس میں وہ آپ مخرج سے ہی ہٹ جاتے ہیں، آپ مخرج ضا کا ادا کر رہے ہوتے ہیں، یعنی زا کا یہ والا جو ہے نا سیٹی والے حروف ان کی طرف آ چکے ہوتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے مخرج سے ہٹ چکے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہے. اور دعاد بعض لوگ کہتے ہیں دعاد میں آپ دال کے مخرج پہ آ رہے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو آپ نے ہافا سے ادا کرنا ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ الف باریک ہو جاتا ہے، دعا ہونٹ پھیلا دیتے ہیں، یہ نہیں کرنا، آواز کو ٹریپ کریں. اور آخر میں دال عموماً موٹا ہو جاتا ہے، اس کو موٹا نہیں کرنا، اس کو باریک رکھنا، اس کی ادائیگی وقت ہونٹوں کو پھیلا دینا ہے اور کلکلا کر کے ادا کرنا ہے. آئیے مشق کرتے ہیں. بود 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 بود. اس میں ایک چیز میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ ایک دم سے ادا نہیں ہوتا، تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے، کیونکہ ہافا پہ پریشر لاتے نا ایک دم دعا نہیں ہو جاتا، ہلکی سی ٹائم شروع میں لیتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کیسی ساؤنڈ آ رہی ہے، بو بو بو. ٹھیک ہے، تو اس پہ انشاءاللہ آپ نے فوکس کرنا ہے. اور دوسرا یہ کہ فوراً نہیں ادا ہوگا، اس کو ٹائم دیں. بو یعنی بو اگر آپ ساکن ادا کریں تو بھی ٹائم دیں اس کو، فوراً سے یہ ادا نہیں ہوگا، ٹائم ٹیکنگ ہے. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو علم اور عمل کی بلندیاں نصیب کرے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.